السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگ کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ابتدا کریں گے وہ سورہ حامیم سجدہ سے کریں گے۔ یہ سورت جو ہے یہ مکن سورت ہے گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تو شروع میں دو حروف مقطعات آتے ہیں، ہاں اور میم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، دس از اے ریولیشن فرام دا بینیفیسنٹ دا مرسیفل، کہ یہ کتاب کوئی آرڈنری کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے نا بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا جو ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت کس شکل میں آتی ہے؟ قرآن کی شکل کے اندر ہماری طرف آئی ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ جو ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھائے، اور یہ جو ہے ویری کرے گا ہر شخص بٹوین ڈفرینٹ انڈیویجولز، مختلف لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ لوگ جو ہیں جتنی ان پہ رحمت ہوگی اتنا ہی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، تاکہ یہ جو کتاب ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ انسان میں جذب ہو سکیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، a book whose verses are elaborate in form of an Arabic Quran for a people who have knowledge۔ تو اللہ نے پسند کیا عربی کو، اس زبان کہ جس میں کہ اللہ نے نازل کی اپنی یہ کتاب جس کو الکتاب کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، بائبل ہے، تورات ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہوں، چاہے وہ انگریزی میں ہو، ہیبرو میں ہو، اریمک میں ہوں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ بائبل ہیں یا تورات ہیں۔ قرآن جو ہے صرف جو ہے وہ عربی کے اندر جو ہے وہ قرآن ہے، باقی سب اس کے جو ہیں کہتے ہیں نا کہ اس کے ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیے کبھی بھی آپ کسی چیز کا ترجمہ کریں تو ایکوریٹلی صحیح طریقے سے انسان ترجمہ کر نہیں سکتا، اسی کہ جب بھی آپ کسی زبان کو تبدیل کرتے ہیں تو زبان کی جو اس کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ کبھی آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اردو کی بڑی خوبصورت سی کوئی نظم ہو، اس کو آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ بھئی عربی جو ہے یہ تو ایک بہت ہی وسیع زبان ہے اور بہت ہی زیادہ ایکسپریسو ہے، اس میں ہر چیز کا آپ اظہار جو ہے کر سکتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ جو آج جو عرب میں یا مختلف جگہوں پہ عربی بولی جاتی ہے یہ بڑی مختلف ہے، قرآن کے عربک سے یہ بڑی مختلف ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹرولی قرآن کو اپریشیٹ کریں تو بڑا ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم جب قرآن عربی میں پڑھا جائے تو اس کو عربی میں ہی سمجھ سکیں۔ بشیرم و نذیرہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، a bearer of good news and a warner, yet most of them turn away so they do not listen۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ تو خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے، خوشخبری دینے والی بھی ہے، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ اس کو سنتے نہیں۔ تو یہ مقصد بتایا گیا اس کتاب کا کہ وہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو خوشخبری دینا۔ اور یہ کن لوگوں کو خوشخبری اور خبردار کرتی؟ جو پہلے اس کتاب کو قبول کریں نا، پہلے آپ اس کتاب کو قبول کریں گے جبھی آپ اس سے خبردار ہوں گے یا اس کی خوشخبری کو سمجھیں گے۔ مگر بات یہ کہ دیکھیں یہ تو ہے نا حق ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا۔ اللہ کے کلام کا کیا حق ہے؟ سب سے بڑا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہ حق ہے اس کا کہ پہلے اس کلام کو سنا جائے، اس کلام کو سمجھا جائے، اس کلام کو قبول کیا جائے، پھر اس کی پیروی کی جائے۔ نہ صرف اس کی پیروی کی جائے بلکہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان جو اس کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو، اس کی پیروی کر رہا، اس کا ارادہ جو ہو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ نیت جو ہے نا اس کی وہ بھی ٹھیک ہو، نیت کا ٹھیک ہونا جو ہے۔ اسی اگر انسان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے تو پھر قرآن جو ہے نا وہ اپنے آپ کا جو اپنا اس کا جو وزڈم ہے وہ کھلتا نہیں ہے، وہ لوگوں پہ نہیں کھلتا اور وہ لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ And they say our hearts are wrapped and covered against that faith to which you invite us, and there is deafness in our ears and there is a barrier between you and us, so you work and we too are working۔ تو بات یہ کہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، دے ڈونٹ ریئلی اس کا سمجھتے نہیں، اور سمجھنے کا جو ریزن ہے نا وہ یہاں بتا دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دل میں ایک کوئی پردہ ہے اور ہمارے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے ایک پردہ ہے یہ جس کی طرف یہ جو ہے بلا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا اس کتاب کے، یہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے ایک بیریئر بن جاتے ہیں، ایک پردہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ الفاظوں میں گم جاتے ہیں۔ دے کی ناٹ ریچ ٹو دی ایسنس، جو پیغام کا جو ایسنس ہے نا اس کی طرف لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟
یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ عمل کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا کوئی بہانہ ڈھونڈیں، یا کوئی یعنی سوال جو ہیں وہ صرف فار دا سیک آف کویشچنز ہوتے ہیں، تو یہ سوال جو ہے ان کے لیے ایک بڑا پردہ بن جاتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ Say, I'm only a human being like you. It has been revealed to me that your God is only one God, so turn straight towards him and ask his forgiveness, and woe to those who ascribe partners with Allah۔ تو یہ نبیوں کے تھرو یا نہیں ہمارے نبی کے تھرو جو ہے کہلایا گیا ہے کہ دیکھیے یو کین ناٹ فورس اینی ون، یہ کلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ کسی کے اوپر جو ہے نا جبرن نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی لے آئیں، ان کے دل کو تبدیل کر دیں۔ جو چاہتا ہے ہدایت کا اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ اختیار جو ہے نا یہ ہر انسان کے پاس ہے، کوئی طاقت کوئی فورس لوگوں کو نہ جبرن یعنی سیدھے راستے پہ نہیں لے کے آ سکتی۔ اینی ون ہو وانٹس ٹو بی گائیڈڈ، جو چاہے گا کہ اس کو ہدایت ملے، اس کو ڈیفینیٹلی ہدایت ملے گی اس کتاب سے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دوز ہو ڈو ناٹ پے زکوٰۃ دے آر دا ڈسبلیورز ان دی ہیئر آفٹر۔ اب یہ اس کا یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ دیکھیے یہ خرچ کرنا جو ہے نا مال و دولت، یہ بڑا ہی بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے یہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے، اور یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ تمام مذہب جو ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ایٹ ایوری ٹائم، تمام قوموں کے اندر یہ ہے کہ تم لوگوں پہ خرچ کرو، یہ ہمیشہ کنسیڈر ٹو بی این ایکٹ آف رائچسنس۔ تو یہ اسلام کے اندر بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے نا اسے بڑے محتاط ہوں، اس کو کیلکولیٹ کریں اور اس کو جو ہے صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، as for those who believe and do righteous deeds, for them there is a reward that will be unending۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ Say, do you really disbelieve in the one who has created the earth in 2 days, and do you set up equals with him? That is the Rabb of the worlds۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا 2 دن کے اندر، اور یہاں تو کہا گیا کہ کہہ دو کہ تم اس کا انکار کرتے ہو کہ جس نے اس زمین کو 2 دن میں بنایا۔ تو 2 دن جو یہاں پہ ہے نا یہ ایک کچھ ہم کبھی کبھی جب دن کا لفظ آتا ہے تو ہم اس کو اپنی ریکننگ کے حساب سے اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ دن جو ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی 2 سٹیجز ہوں، کوئی 2 مرحلے ہوں، کوئی 2 ایراز ہوں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، مگر یہ کہ مختلف جگہوں کے اوپر قرآن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، یہ آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر بنائے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مگر یہاں پہ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ کہ اس کا ان 6 دنوں کا نا بریک اپ دیا گیا۔ ابھی تو یہاں پہ 2 دن کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 2 دن میں بنایا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے دنیا بنائی ہو 2 دن کے اندر، کہ یہ دنیا جو تھی بالکل ایک آگ کا گولا تھی، پھر اللہ نے اس کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ابھی بھی ایک پگھلا ہوا جس کہتے ہیں نا میگما ہے، اور وہ ایک بالکل لکوڈ کی طرح جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اور بڑی ایک کہتے ہیں نا پتلی سی اس کی کرسٹ ہے جس پہ تمام زندگی جو ہے قائم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ بنائے تاکہ اس دنیا کو مستحکم کر دیں، بیکاز ایک اسٹیبلائز کرنے کے لیے پہاڑوں کا جو رول ہے، اسی کی دنیا جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی روٹیٹ کر رہی ہے، وہ گھوم بھی رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، اور پھر یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو ہیں دے پریونٹ کے تاکہ یہ جو ہے نا وائبریشن نہ ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ And he placed firm mountains above it and put blessings in it, and the measure in its sustenance in 4 days, in accordance with the needs of those who ask۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا بتایا یہاں پہ، پہلے تو 2 دن کے اندر اس دنیا کو قائم کیا، پھر اس کو رزق دیا، اس کے اندر سسٹیننس بنائی 4 دن کے اندر۔ اب دیکھیں نا ہمیں تو فکر ہوتی ہے نا اپنی رزق کی، اللہ تو رب ہے تمام تخلیق کا، تو اور ایز اے رزلٹ اس نے جو ہے جتنی بھی اس دنیا کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں ان سب کے لیے جو ہے نا ان سب کریشن کے لیے جو ہے نا ان کی رزق بنائی ہے۔ ہم اپنے فوڈ سائیکل کو بھی کبھی دیکھیں تو یہ صرف ہمارا فوڈ سائیکل نہیں ہے بلکہ جانوروں کا الگ ہوتا ہے، پودوں کا الگ ہوتا ہے، یہ جو یعنی کہ سمندر کے اندر اور دریا کے اندر جو پوری زندگی ہے، مچھلیاں ہیں اور مینڈک ہیں،
یہ ان سب کا ایک اپنا فوڈ سائیکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مچھلیاں اور جو مینڈک ہیں کتنے سارے انڈے ان کے ہوتے ہیں. ہاں کچھ جو ہے ان میں سے مچھلیاں بن جاتی ہیں, کچھ اس میں سے جو ہیں وہ یہ مینڈک بن جاتے ہیں, مگر واسٹ میجورٹی یہ جو انڈے ہیں دے بیکم اے سورس آف فوڈ. وہ ایک کھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور جو جانور ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے انسان کی جیسے کہ آبادی جو ہے بڑھنی شروع ہوئی دنیا میں, ایک زمانے میں بہت ہی کم آبادی تھی, پھر اس کے بعد جیسے جیسے آبادی بڑھی, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مین کراپس ہیں ہماری, جیسے کہ کارن ہے یا چاول ہے یا گندم ہے, اس کی مقدار بھی بڑھنی شروع ہو گئی, اس کی ییلڈ جو ہے نا وہ بھی بڑھنی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور اس کے لیے جو ہے رزق بھی پورا بھیج دیا. نہ صرف اس کے ان انسانوں کے لیے بھیجا بلکہ جتنی بھی اس کے بعد آنے والی جو پاپولیشن آبادی جیسے جیسے بڑھی تو اس کی فوڈ سپلائی بھی ویسے ہی بڑھتی چلی گئی. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. Then he turned to the sky while it was a smoke and said to it and to the earth, come both willingly or unwillingly. Both said, we come willingly. تو آپ یہ دیکھیے کتنی ایک بڑی کہتے ہیں نا کہ ایسٹرانومی کے اوپر اور کائنات کی جو کریشن ہے اس کے اوپر یہ جو آیت ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا, اور وہ جو تھا نا آسمان ایک دھواں تھا, ہاں, اور اس نے زمین کو فرمایا کہ تم اور جو ہے نا آپس میں خوشی سے آؤ یا جبر سے آؤ. تو دونوں نے کہا کہ ہم تو خوشی سے آ رہے ہیں. سائنس بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچی, اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو ہماری پوری کائنات ہے کہ انیشلی جو بالکل ایک دھوئیں کی اسٹیٹ میں تھی, ایک گیسلس اسٹیٹ تھی. پھر یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پھر حکم دیا اور پھر انہوں نے قبول کیا, اور وہ خوشی سے یا جبراً وہ آئے تو ضرور ملے. تو اور ہم دیکھتے ہیں یہاں دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں. پانی کو بھی اگر ہم دیکھیں, پانی کیا ہے؟ پانی جو ہے وہ صرف ایک ہائیڈروجن اور آکسیجن کو فورس کیا گیا اور وہ کمبائن ہو گئی, وہ آپس میں مل گئے, اور پھر جو ہے ان سے جو بنا ان سے پانی بنا. اب آپ دیکھیں ہائیڈروجن جو ہے نا وہ تو ایکسپلوسیو گیس ہے, اور آکسیجن جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے آگ کو, مگر جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو پھر کیا یہ آگ بجھا دیتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی, اس کی ایک بالکل صفت جو ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا. بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے ہر چیز کے اندر. ہم دیکھیں کائنات کے اندر جو ہے اس قدر ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. یہ ڈیلیکیٹ بیلنس بائی اٹ سیلف نہیں ہوا, کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے, کوئی نہ کوئی اس کو قائم رکھنے والا ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. So he accomplished them as 7 skies in 2 days and revealed in every heavens its affairs, and we have decorated the closest sky with lamps and protected it. All this is the decree of the Almighty, the All-Knowing. تو دیکھیں کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر 2 دن کے اندر یہ 7 آسمان بنائے. اللہ یہاں فرماتا ہے کہ بنائے, اور پھر اس نے ہر آسمان کے اندر جو ہے نا اس کا ایک کوئی نہ کوئی ایک اس کو قائم کیا. اور پھر جو پہلا جو آسمان ہے, جو فرسٹ کا جو پہلا, اس میں پھر چراغ ایسے لگا دی کہ اس کو زینت دی, اور نہ صرف زینت دی بلکہ حفاظت بھی اس کے دی کی. تو ہر چیز جو دنیا کے ارد گرد ہے وہ ایکچولی آپ اگر دیکھیں تو دنیا کی ہی حفاظت کرتی ہے. ہم اپنا ایٹماسفیئر کو بھی دیکھیں وہ کیسے دنیا کو ہمیں بچاتا ہے یو وی لائٹ سے جو کہ سورج سے آتی ہے, یا کہ جو میٹرائڈس آتے ہیں ان کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. So if they turn away, then say I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt of Ad and Samud. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی کہ اللہ ہماری حفاظت کر کے رکھتا ہے. آپ سوچیں کہ ہم کس قدر ونربل ہیں اس دنیا کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حفاظت کو ہٹا لے تو پوری یہ جو زندگی ہے یہ اس کو کوئی قائم رکھ نہیں سکتا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. When the messengers came from their front and from their rear saying, do not worship anyone but Allah, they said, had our Rabb willed, he could have sent down angels. So we are deniers of what you have been sent with. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے, سامنے سے آئے, پیچھے سے آئے, تو انہوں نے رسولوں نے کیا میسج دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کسی کی اور کی عبادت نہ کرو سوائے اپنے رب کی.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پھر اور لوگوں نے پھر اس کا انکار کیوں کیا؟ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بھیجا اس کا انکار کیوں کیا؟ لوگوں نے اس لیے اس کا انکار کیا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو اس قانون کے توڑنے کا کوئی اثر ان پہ امیجیٹلی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک بڑی ویکنس ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی قدرت کے قانون کو توڑیں نا، فزیکل لا کو توڑیں، تو امیجیٹلی وی ول فیس کانسیکوینسز۔ ہم کہیں سے چھلانگ لگائیں ہمیں ضرور چوٹ لگے گی، رائٹ؟ اونچی سے اگر چھلانگ لگائیں، گریوٹی جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کے احکامات ہیں، جب ان کو لوگ توڑتے ہیں تو امیجیٹ اور انسٹنٹلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انسان جو ہے کئی دفعہ جو ہے نا ان قانونوں کو قبول نہیں کرتا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. As for ours they showed arrogance in the land with no right to do so, and said, Who is mightier in strength than us? Did they not see that Allah who created them is stronger than them in power? And they used to reject our signs. یہ رویہ رہا ہے، خاص طور پہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو سپر پاورز ہوتی ہیں، کہ ہمیں کون ہرا سکتا ہے، who can defeat us؟ ہم تو اس قدر طاقتور ہیں، ہم تو اس قدر حفاظت کے اندر ہیں کہ جب انسان یا قومیں جو ہیں وہ ایک پوزیشن آف پاور اینڈ مائٹ میں آ جاتی ہیں تو یہ جو حقیقت ہے نا کہ کس کے پاس اصلی طاقت ہے، کس نے ان کی حفاظت کی، یہ بڑی جلدی وہ بھول جاتی ہیں کہ کس نے ہمیں طاقتور بنایا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. So we sent against them a fierce wind in evil days to make them taste the humiliating punishment in the worldly life. And of course the punishment of the hereafter will be much more humiliating and they will not be helped. تو جو لوگ جو تھے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور سزا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر جو بھی اللہ کی حد سے بڑھتے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت کے اندر تو ڈیفینیٹلی ان کا بہت سخت عذاب ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. And as for the Samud, we showed them the way, but they preferred blindness to guidance. Therefore they were seized by a thunderbolt of humiliating punishment because of what they had earned. تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے جو قوم سمود تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بھی ہدایت کو نہیں سمجھا، اور وہ حالانکہ اور انہوں نے بھی گمراہی جو ہے اس کو اختیار کیا، اور انہوں نے دیکھا نہیں، ان سے پہلے جو قوم تھی وہ عاد تھی، اس کی غلطیاں نہیں دیکھیں۔ مگر یہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جب طاقت کے اندر آ جاتا ہے نا تو بڑی جلدی وہ بھول جاتا ہے کہ غلط کام کیا چیز ہوتے ہیں۔ اسی کے سمود جو تھے وہ عاد کے بعد آئے، مگر انہوں نے وہی غلطیاں کی جو کہ عاد نے کی، اور حالانکہ دیکھا تھا کہ عاد کیسے برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر طریقے سے ان کو جو ہے ہدایت دینے کی کوشش کی، ایوری پاسبل وے، مگر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور سمود کو بھی اختیار یہ دیا ہوا تھا، اور سمود نے بالکل ہی غلط طریقے سے اس کو دے میڈ اے رانگ چوائس، انہوں نے بالکل جو تھا نا کیا منتخب کیا، انہوں نے اندھا پنا جو تھا نا وہ منتخب کیا انسٹیڈ آف گائیڈنس۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. And we saved those who believed and used to be God-fearing. Remind them of the days when Allah's enemies will be mustered toward fire, so they will be kept under control. تو اس دنیا کے عذاب کے بعد اور یہاں کی ذلت کے بعد اور مصیبتوں کے بعد جو کہ اللہ کے دشمن یہاں پہ فیس کریں گے، اس کے بعد ان کو جو ہے نا قیامت کے دن بھی کہتے ہیں کہ سزا دینے سے پہلے ان کو جمع کیا جائے گا، ایز قرآن یہ بتا رہے ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا۔ مے بی ہو سکتا ہے اس وجہ سے تاکہ دے کین ریفلیکٹ آن دیئر ڈیڈز، وہ یہ سوچے کہ انہوں نے یہ برے کام کیوں کیے، اور اس کے بعد یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ مختلف درجے ہوں گے، گریڈز ہوں گے، فرعون جو ہوگا وہ اپنے تکبر والے جو لوگ ہوں گے ان کو لیڈ کر رہا ہوگا، وہاں پہ الگ الگ جگہوں کے اوپر ان کو رکھا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. Until when they will come to it, their hearing and their sight and their skins will testify against them about what they used to do. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، یہ اللہ نے دی ہیں، یہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ گواہ بن جائیں گی۔ کس چیز پہ گواہ بنیں گی؟ کہ انسان نے ان کو کیسے استعمال کیا۔
کیا ان کو جو اللہ کا حکم ہے اس کے فائدے میں یا اللہ کے حکم کے خلاف اس کو استعمال کیا. اور یہ تمام جو صلاحیتیں ہیں نا یہ گواہی دیں گی کہ ہم نے اللہ انسان نے کیسا اس کا ان پہ ظلم کیا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون. And they will say to their skins, why did you testify against us? The skin will say, we were made to speak by Allah, the one who has made us, who has made everything to speak, and he has created you the first time, and to him you are going to be returned. تو دیکھیے یہ جو ہے نا اس دن کیا ہوگا, ہماری کھالیں جو ہے نا ان سے لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو. ہماری اپنی کھال سے ہم بات کریں, لوگ جو بات کریں گے اپنی کھالوں سے کہ بھائی تم کیوں خلاف دے رہی ہو, تو وہ کہیں گے ہم تو اس لیے دیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا, اب اللہ نے ان کو بھی زبان دے دی. الگ جگہوں کی وہ قرآن کے اندر آپ یہ پڑھیں گے, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو کان ہیں اور ہمارے ہاتھ جو ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہیں یہ بھی گواہ بن جائیں گی. یہاں پہ صرف جو ہے نا ہماری کھالوں کا ذکر کیا گیا, جلود. ہاں, اس لیے کھال جو ہے نا وہ ہماری جو سکن ہے, یہ ہماری کھال ہے, یہ گواہ بنے گی. اسی کے ہماری کھال جو ہے نا وہ ہر چیز کو کہتے ہیں نا کور کر کے رکھتی ہے. پورے جسم کو جو ہمیں کور کیا ہوا ہماری کھال نے کیا ہوا ہے. کھال از دی آؤٹ پوسٹ, دس از دا مین ٹچ پوائنٹ, جو کہتے ہیں مین ٹچ پوائنٹ. ہر چیز کو یہ دیکھتی ہے. جو بھی ہماری باقی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں, جو ہماری آنکھیں ہیں, جو ہمارے کان ہیں, یا جو ہماری ناک ہے, ان تمام فیکلٹیز کے اوپر جو ہے نا اسکن, یہ اسکن سب ہر چیز کے اوپر ہے. اور وہ گواہ ہے. ہماری اسکن جو ہے نا, یہ جو ہماری جلد ہے یہ گواہ ہے. اگر ہم بالکل ایک اندھیرے کمرے کے اندر بھی ہوں نا, بالکل اندھیرے کمرے کے اندر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, مگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کہ ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, مگر ہماری جو جلد ہے نا, ہماری جو کھال ہے نا وہ محسوس کرتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں نا آج وہ ایک انگریزی کے اندر کہ سیوا اسکن جو ہے نا اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ آتا ہے. And you did not hide yourselves when committing sins from your hearing, and nor from your sights, and nor from your skins, that will bear witness against you. But you thought that Allah did not know much of what you did. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. That assumption which you entertained about your Rabb brought you to ruins, and you became among the losers. کہ یہ جو تمہارا خیال تھا نا کہ تم جو اپنے رب کے حق میں تم کیا کرتے تھے, اس نے تمہیں برباد کر دیا, اور پھر تم نقصان اٹھانے والے میں ہو گئے. کہ یہ جو ہے ہم جو ہے نا اب بالکل چھپ نہیں سکتے, اپنی جو کھال ہے, اپنی جو جلد ہے, اس سے چھپ نہیں سکتے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری کھال ہے, مگر ایکچولی یہ تو ایک تو مانیٹر ہے ہمارے اوپر, یہ ہر چیز دیکھ رہی ہے کہ واٹ آر وی اپ ٹو, ہم کر کیا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ کرتے ہیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے, چھوٹے گناہوں کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. ہاں, اور ہم اب یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو یہ جو ہماری اسکن ہے, یہ ہماری جیل جو ہے نا اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے. اور امیجن کریں کہ یہ پورا ہماری زندگی کا جو ٹیپ ہے نا, یہ کس کی پوری مخلوق جو ہے نا اس کے سامنے آخرت کے دن پلے کیا جائے گا. پھر بھی لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ ریکارڈ نہیں ہوں گے, کوئی یہ جو ہے نا کہیں پہ لکھے نہیں جائیں گے, اور اس کا کوئی ہمارے پر حساب نہیں ہوگا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Now if they endure patiently, even then the fire is their abode, and if they seek forgiveness, they will be not among those who could be forgiven. تو یہ جتنا ان لوگوں کو اس وقت یہ افسوس ہوگا اور ندامت ہوگی اس دن, وہ بیکار ہوگی, وہ بالکل ورتھ لیس اور یوز لیس ندامت اور افسوس ہوگا. آج موقع ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے جو ہے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں. اور اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ جو شخص معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. مگر قیامت کے دن جو ہے نا اس توبہ کی جو ہے اور اس افسوس کی اور ندامت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. And we had assigned for them companions who beautified for them what was in front of them and what was behind them, and thus the word of punishment became due against them, along with the communities that had passed before them from the jinn and human beings. Surely they are the losers. تو یہاں پہ کیا بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ ان کے کہتے ہیں نا کمپینینز, ان کے کچھ یہاں پہ ہم نشیں بنا دیے, ان کے ہم نشیں مقرر کر دیے جو ان کو برے کام اچھے کر کے دکھاتے ہیں, یعنی کہ برے کام جو ہوتے ہیں نا ان کو ابھی اچھا کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک معیار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے
کہ ہمارا جو فیصلہ ہے نا، کن فیصلوں کے اوپر جو ہے نا ہم فیصلہ کریں. واٹ آر دا انڈیکیٹرز اینڈ سائنس کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہماری سمت کس طرف ہے، کہ ہماری منزل کون سی ہے، ہم کس منزل کی طرف یہ سفر کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو یہاں پہ جو کمپینینز ہیں نا، ہمارے جو ہم نشین ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ہمارا سوشل سرکل کون ہے، کن سے کون ہمارا قریبی دوست ہے. اس لیے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر ہم موو کر رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنی خوشیوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم اپنے غم کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں نا کہ اگر تو اگر ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ نیک ہیں، اور نیک کس پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے، تو پھر فائن، الحمدللہ وی آر ان اے گڈ شیپ. مگر اگر یہ نیک لوگ نہیں، دین وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. بہت ضروری ہے ہمیں سوچنے کا. یہ سم اپ کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر. ایک حدیث میں آتا ہے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم جن لوگوں کو ہم دوست بناتے ہیں نا، ان کا دین کیا، ان کا وے آف لائف کیا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. And said those who disbelieve, do not listen to this Quran and make noise so that you may overcome. تو کافروں نے کیا کیا کہ اس قرآن کو بالکل مت سنو اور پھر غل مچاؤ، شور مچاؤ، ہاں، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. تو وہ یہ ڈسٹریکشن کریٹ کرنا، ڈسٹربنس کریٹ کرنا، اس لیے کہ لوگ جو ہے قرآن کو نہ سن سکیں. ایک شخص تھا، نظر بن حارث اس کا نام تھا. وہ جو تھا نا، وہ یہ گانے والی لڑکیوں کو، عورتوں کو لے کے آیا کرتا تھا کہ لوگوں کی جو ہے نا توجہ جو ہے قرآن سے ہٹ جائے. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. So we will certainly make them taste a severe punishment and we will certainly recompense them for the worst of what they used to do. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کو پوری سزا نہ ملے، مگر آخرت کے اندر جو ہے وہ تو بہت بڑے نقصان، بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. That is the recompense of the enemies of Allah, the fire. For them there is eternal home as a recompense for their persistent denial of our verses. And those who disbelieve will say, Our Rabb, show us the two out of the jinn and human who have led us astray, and we will put both of them under our feet so that they become among the lowest. تو لوگ جو ہیں نا وہ تو چاہیں گے کہ رون دیں اپنے دوستوں کو، ان کو ٹریمپل کر دیں اپنے پاؤں کے نیچے. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں یاد رکھنا کہ ہمارا اصلی دشمن جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جو کہ ہماری دنیا کی جو دنیاوی زندگی ہے نا اس میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، مگر اس سے خطرناک، اس سے زیادہ جس کہتے ہیں بڑا دشمن ہمارا وہ ہے جو انسان کی آخرت کو جو ہے نا اس کو داؤ پہ لگا دے، اس کو ڈسٹروائے کر دے. تو اس قدر نفرت ہوگی ان لوگوں سے کہ جن کی وجہ سے ان کی آخرت جو ہے وہ خراب ہوئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Surely those who have declared Allah is our Rabb, then remain steadfast, on them angels will descend, saying, Do not fear and do not grieve, and be happy with the good news of paradise that you have been promised. یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، یہ جو آیت نمبر 30 آنورڈ جو ہیں، 4 آیتیں جو ہیں، ان سے کیا کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر وہ قائم ہو گئے. دیکھیے یہ جو ہے نا استقامت، دیٹس دا امپورٹنٹ پارٹ، کہ وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ استقامت میں یہ قیامت ہے، یہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر تو انتہائی زیادہ سے زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا، ان کی پرسیکیوشن، ان کا ٹارچر جو تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا. اور کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے. آج اوبیسلی اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی میں کوئی ہمارے پاس ظلم و تشدد تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، مگر یہ کہ آج کلمے کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو گیا، اس میں بڑا ظلم ہے، بڑا تشدد ہے. تو اس میں بھی قرآن کیا بتاتے ہیں کہ بھئی اس پہ تم ثابت قدم رہو. تو ہمیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ کہ اللہ کی طرف ہمیں اپنے آپ کو رجوع کرنا، کلمہ جو ہے، اور پھر ہم یہ کلمہ پڑھیں اور پھر اس پہ قائم ہو جائیں، ان ویورنگ ہوں.
اس کی وجہ سے اگر نقصان بھی ہو سکتا ہے کوئی مٹیریل لاس بھی ہو سکتا ہے کوئی سوشل پرابلم بھی ہمیں ہو، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا اپنی مدد کا، کہ تم نہ تو تمہیں خوف ہوگا، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، اور تم تو بہت ہی خوش ہوگے، بیکاز یو ول بی ہیپی ود دا گڈ نیوز کہ جو تمہیں جنت کے اندر دی جائے گی۔ اور پھر اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ نے جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے فرشتے بھیجے تاکہ وہ ہمیں جو ہے اس جنت کی خوشخبری دیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ We have been your friends in the worldly life and will remain as such in the hereafter. And for you here is whatever you desire, and for you here is whatever you ask for. تو کیا وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی؟ ہاں، تو دیکھیے کیا what better friends people need کہ آخرت کے اندر جنت کے اندر، اور یہاں پہ کیا بتایا کہ یہاں پہ جنت میں وہ تو ہر چیز موجود ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تمہیں وہاں پہ ضرور ملے گی۔ تو جنت تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری جتنی بھی دنیا کے اندر چاہتیں اور خواہشات تھیں اور چیزیں جو ہمیں پرکشش رکھتی تھیں اور ہم ان میں ہم نے انڈلج نہیں کیا اس وجہ سے کہ ہمیں یہ خوف تھا کہ اللہ کا حساب ہوگا، یہ تمام کی تمام انسان کو جنت کے اندر مل جائیں گے۔ اینڈ مینی مور ڈیلائٹس، ایسی ڈیلائٹس ہوں گی کہ جس کا کہ ہمیں آج کہتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بیکاز واٹ وی ڈونٹ نو وی وونٹ مس والی بات ہوتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتی۔ اور وہاں پہ پھر فرشتے جو ہوں گے وہ لوگوں کے ایسے ہی دوست ہوں گے جیسے دنیا میں تھے۔ نزلا من غفور الرحیم، اے گفٹ آف ویلکم فرام دا موسٹ فارگیونگ دا ویری مرسیفل۔ تو یہ تو جو وہاں پہ دیا جا رہا ہے یہ تو بیسکلی کہتے ہیں نا کہ ایک ریسیپشن ہوگا، ایک استقبال ہوگا، کائنڈ آف اے ویلکم ڈرنک۔ ہاں، دس از جسٹ اے اسٹارٹر، کہ جو جن لوگوں نے جنت جن کو مل گئی ہوگی ان کے لیے تو دس از دا ارلی پارٹ، یعنی کہ ان کے لیے دس جسٹ ارلی ریسیپشن۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ Who can be better in speech than one who calls towards Allah and acts righteously and says, I am of those who submit to Allah۔ یہ ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں ایک پروفاؤنڈ قسم کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ان کو سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے تو ان کا اپنی سمت جو ہے نا، ان کا اپنا ڈائریکشن وہ بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کہ یہ اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو یہ کوئی ایک پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک پروفیشن نہیں ہے، دس مسٹ بی، اس کو انسان جو ہے نا ایک مشن کی طرح سمجھے، اس کو ایک پروفیشن نہ سمجھے کہ ہم جو ہیں یہ کام کریں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تاکہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا ہمیں کوئی توقع ہو لوگوں سے کہ ہمیں کچھ ان لوگوں سے ملے گا۔ مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کریں، ہم ایکسپیکٹ کریں تو صرف اللہ سے ایکسپیکٹ کریں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس چیز کو نا ہم اپنے دماغ کے اندر رکھیں کہ دیکھیے دنیا کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ اگر ہم پروفیشنل ہیں، ہم مختلف جگہوں کے اوپر ہم بھی اپنے پروفیشنل رہ چکے ہیں، بینکر ہوں یا انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، پروفیشنل جو ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے جو ذرائع ہوتے ہیں جو ان کو پروفیشنل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ٹولز آف پروفیشن جو ہیں، جو ان کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کی بڑی جو کہتے ہیں نا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ایک گانے والا ہے وہ کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ وہ اپنی آواز کی حفاظت کرے گا۔ ایک کھلاڑی ہے، ایتھلیٹ ہے، وہ کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ وہ اپنی فٹنس کی حفاظت کرے گا۔ تو جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے نا، اس کے اوزار کیا ہیں، اس کے مینز کیا ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ اس کی زبان ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے نا زبان کی حفاظت کرے۔ کس چیز سے حفاظت کرے؟ بیک بائٹنگ سے، لوگوں کی غیبت کرنے سے، جھوٹ سے۔ تو یہ تمام جو بہتان اور جھوٹ اور تمام چیزیں نا، دیز نیڈس ٹو بی ٹیکن آؤٹ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب جو شخص اللہ کی طرف سے بلا رہا ہو اس کی زبان جو ہے نا وہ بھی اچھی ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہو لوگوں کو، وہ خود بھی تو عمل صالح کرے۔ وہ جو ایک انگریزی کا ایک سلوگن ہے، ون ہو کین ڈز اینڈ وین ہو کی ناٹ ٹیچز، کہ جو کر سکتا ہے دنیا میں وہ تو کرتا ہے اور جو نہیں کچھ کر سکتا وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک انفیکٹو چیز ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اللہ کی طرف بلانا۔ تو کبھی کبھی ہم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، ابھی تو ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں ہمارے اعمالوں کو پرفیکشن ملے گی، تو پھر یہ تو بڑی لانگ ویٹ ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، رائٹ، کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص بالکل گناہ نہ کرے تو پھر تو میرے خیال ہے کہ وہ ایک فرشتہ بن جائے۔
تو ہمارا اسٹینڈرڈ اور معیار قرآن پڑھانے کا اگر یہ ہے کہ انسان جو ہے کمپلیٹلی فری آف سن ہو، کہ وہ گناہ سے بالکل پاک ہو، تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ تو شاید انتظار کریں گے کوئی نبی آئے گا، اسی کے سوائے نبیوں کے اور تو کوئی بالکل پاک نہیں ہوتا. انسان تو اس اسٹیج آف رائچسنس میں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان جس بھی اسٹیج کے اندر خود بھی یہ سوچے کہ میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو میں پورا کر لوں گا، بٹ آئی ول کال پیپل ٹورڈز اللہ. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. And not alike are good and evil. Repel evil with what is best, and you will see that the one you had mutual hostility becomes as if he is a warm friend. یہ بڑا خوبصورت ایک آیت ہے، یعنی کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر جو قرآن کی کہتے ہیں نا ایک ماسٹر آیت ہے کہ نیکی اور بدی جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے. اور برائی کا جو ہے نا دفاع اس بات سے کیجئے کہ جو اچھا ہو، یعنی کہ برائی کا بھی جو آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے برائی کے اوپر بھی وہ اچھا ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا کہ جن کے درمیان آپ میں اور ان میں دشمنی تھی، وہ کیسا آپ کا مخلص دوست بن جاتا ہے. تو یہ بڑا کامن ایک اخلاقی قانون جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ریلیشن شپ جو ہے نا تعلقات کو بلڈ کیا جاتا ہے. کہ تعلقات بلڈ کرنے کے لیے یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ وار آف ورڈ نہیں ہے. اس پیغام کو جب ہم پیغام کو لوگوں کو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو، تو ہمیں کوئی اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی غصے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایگو کو کنٹرول کر کے رکھیں. رائٹ، وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ، تاکہ ہم اس میسیج کو پہنچائیں ایک بڑے پولائٹ طریقے سے، ایک بڑے شائستہ طریقے سے. یہ پولائٹنس اور شائستہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ کوئی سائن آف کمزوری نہیں ہے، نہ ہی یہ ایگریشن جو ہے یہ سائن آف کوئی اسٹرینتھ ہے کہ انسان کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے. تو قرآن کیا ہمیں سمجھاتا ہے، بی ویری کیئرفل ود یور اسٹائل. اپنے جو الفاظ تو جو تم چوز کرو وہ بھی بڑے کیئرفل ہو، تمہارا جو ٹون آف وائس ہو وہ بھی بڑا کیئرفلی اس کو کنٹرول کرو. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. And no one is blessed with this attitude but those who are patient, and none shall attain it except those with good fortune. یہ آسان نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے نہیں دی جاتی مگر جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا نہیں دی جاتی ان کو مگر جو بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھے حظ عظیم کے جو کہ بڑی ان کی فارچون بڑی اچھی، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو کہ اس پیغام کو جب لوگوں کو پہنچائیں تو ایک بڑے ٹھنڈے طریقے سے، ایک کاملی، ایک سکون کے ساتھ، بڑے پریڈکٹیبل ہو کے. اس کے برعکس جو ہے آپ یہ دیکھیں شیطان کیا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے لوگوں کے اندر وہ ایگریشن چاہتا ہے، لوگوں کے اندر جذبات ہوں، لوگ جو ہیں ایگوسٹک ہوں، انپریڈکٹیبل ہوں، اور وہ ذرا سی بات ہو وہ لوگوں پہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوں، وہ لوگ ایک دوسرے پہ چڑھائی کریں ایٹ دا سلائٹسٹ پرووکیشن. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And if an incitement from the shaitan strikes you, seek refuge with Allah. Surely he is all hearing, all knowing. کہ یہ جو ہوتا ہے کبھی کبھی شیطان جو ہے نا وہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ وسوسے کی وجہ سے جب انسان کے اندر وسوسہ کوئی آئے تو وہ کیا کرے، انسان وہ اللہ کی پناہ مانگے. اور اللہ کیا کہتے ہیں، بے شک وہ اللہ جو ہے نا بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. تو یہ کس قسم کے وسوسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہم سب کے اندر نا کبھی کبھی جو ہے نا ایک جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، ہم سب کے اندر ایک کبھی غصہ آ جاتا ہے. دس از نیچرل، یہ انسان کا بیہیویئر ہے کہ ہم جو ہے دس از اے نیچرل ریشنل ریئیکشن آف ہیومن بینگ، کہ کبھی ہم جھنجھلا بھی جاتے ہیں، کبھی ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے. جب یہ چیز ہو، یہ اسٹیٹ ہو، you will pass through this stage, right؟ آپ کو بھی کبھی جھنجھلاہٹ آئے گی، غصہ آئے گا، تو آپ کیا کریں، آپ فوراً اللہ کی پناہ مانگیں. یہ نوٹ کریں، اور اس وقت یہ ضرور خیال کریں کہ یہ ضرور کوئی وسوسہ جو ہے نا شیطان کی طرف سے، تاکہ اس وسوسے کا آپ پہ اثر نہ ہو. وہ ایک حدیث آتی ہے نا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو انسان کو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ لینی چاہیے شیطان سے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. Among his signs are the night and day and the sun and the moon. Do not prostrate yourself to the sun or to the moon, and prostrate yourself to Allah who has created them.
if it is him whom you worship. تو قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے، اور سورج کو تم سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو تو صرف اللہ کو کرو۔ تو بڑا دیکھیں یہ جو پرانے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں نا، پرانے مشرک آئیڈیالوجیز تھے، جو بھی مذہب تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی ہیں، وہ جو ہے وہ لوگ جو تھے نا وہ عبادت کرتے تھے سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور ایک ان کی اہمیت تھی، ان کی پورے معاشرے کے اندر ان کا پورا لائف سٹائل اس آئیڈیالوجی کے ارد گرد بلڈ کیا گیا تھا۔ تو سجدہ جو یہاں پہ ہے نا، سجدہ جو ہے از اے سمبل آف عبادت، از اے سمبل آف ورشپ۔ تو سجدہ اللہ کو کرنا جو ہے یہ ایک نشانی ہے کہ انسان نے اللہ کو قبول کیا ایز اے سپریم بینگ، کہ اللہ جو ہے میرا خالق، میرا مالک، آل پاورفل اللہ ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ از اے سائن آف فرما برداری، کہ ہم وی ہیو سبمٹڈ ٹو اللہ، کہ کوئی اقتدار اور نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہ سجدہ جو ہے نا، اللہ کا سجدہ، یہ انسان کو بالکل فری کر دیتا ہے باقی تمام شرک سے۔ تو جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی زندگی کے اندر یہ جو ٹوٹکے ہیں اور یہ جو وہم ہیں اور یہ جو سپرسٹیشن ہے نا، اس کا دیر از ناٹ ایون اے ایوٹا آف دیز تھنگ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر، کہ کوئی ستارہ، کوئی چاند، کوئی پتھر جو ہے نا انسان کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، انسان کی زندگی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی چیز ہمیں خیر یا بدی دے نہیں سکتی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کے اندر بہت ساری اس قسم کے سپرسٹیشنز آپ کو ملیں گے۔ یہ کالا تاگا جو ہے، یہ تعبیز جو ہیں، ہاں، وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے نیلم خریدا، نیلم کی سفار ہوتا ہے، نیلم کی انگوٹھی خریدی تو میرے کاروبار کے اندر جو ہے نا بڑا نقصان ہو گیا۔ دیز آر آل، یہ سارے وہم ہیں، یہ سارے سپرسٹیشن ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کا نام جو ہے نا وہ بھی تبدیل کر دیتے، کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا غصہ کرنے والا ہے، بڑا وہ روتا ہے۔ تو یہ جو بیسکلی قرآن کیا بتا رہا ہے، بھائی سجدہ کرنا صرف اللہ کا سجدہ کرو۔ اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کرنے سے پہلے اس کو کسی پیڈیاٹرک ڈاکٹر کو لے جا کے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Still if they are arrogant, then those who are with your Rabb glorify him night and day and they do not get weary۔ تو یہ ایک یہاں پہ آیت سجدہ ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے آیت سنی وہ سجدہ یہیں پہ جہاں پہ بھی بیٹھے وہ کر لیں۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ ایک تو آپ سجدہ کریں اللہ کو، دوسرا یہ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی سجدہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ And among his signs is that you see the earth inactive, then once we send water upon it, it steers and swells. Surely the one who has given life to it is the one who gives life to the dead. No doubt he has power over everything۔ ہم یہ تو مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں، گرمی کے بعد ہم دیکھتے ہیں زندگی، یہ جو ہماری زمین ہے کیسی مردہ ہوتی ہے، کیسی سٹل ہوتی ہے، بالکل اس میں کوئی لگتا ہے کوئی جان ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم اگر اس زمین کے جو مٹی ہے اس کا کچھ دانے اٹھائیں، ایک دانہ بھی اگر ہم اس مٹی کا اٹھا کے دیکھیں اور اس کو ہم غور سے اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اس میں ملینز آف بیکٹیریا ہیں، بہت سارے اس میں ہو سکتا ہے بیج بھی ہوں۔ جہاں پانی پڑتا ہے تو یہ جو ایک دانہ ہے یہ اس زمین کے اندر آپ دیکھیں کیسے وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے، ہاؤ اٹ اسٹیئرز، ہاؤ اٹ سویلز۔ یہ اسی طرح اگر آپ مٹی کے اوپر تیل ڈال دیں نا تو تیل سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف بارش، یہ پانی ہوتا ہے کہ جس سے کہ یہ پھلتی اور پھولتی ہے۔ تو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے بارش کے پانی کو، اور پانی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو ہے ایک مردہ زمین سے جو ہے ایک زندگی نکل آتی ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو وہ بھی ایک ڈورمنٹ اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت آدم کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں اور اب تک جتنے بھی دنیا میں لوگ آ کے بسے ہیں اور مرے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ وہ بلینز ہوں گے نا، بلینز میں مر چکے ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ وہ اس مٹی میں جا کے مل گئے، ان کا جینیٹک کوڈ جو ہے وہ مٹی کے اندر ہے، اور ایک جینیٹک کوڈ جو ہے اس کے اندر ان کے جینز ہیں، ان کے کروموزومز ہیں۔ اگر ہم ان سب انسانوں کے ان کے جو جینیٹک کوڈ ہے، ان کے جو جین، ان کو جمع کریں تو پرابلی ایک چمچہ جو ہے نا اس کو وہ چمچہ آدھا بھی نہیں بنے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ قیامت آئے گی تو یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اس زمین سے ان لوگوں کو نکال لے گا. حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پروفیٹ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا تو آسمان سے ایک ہلکی سی بارش برسے گی، اور پھر اس بارش کے برسنے کے بعد انسان جو ہے اس زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. دے ول گرو آؤٹ آف دس، جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں نا پودے نکلتے ہیں زمین کے اندر سے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. Surely those who distort our verses are not hidden from us. Is then the one who is cast into fire better than the one who will come safely on the day of judgment? Do whatever you wish. Surely he watches what you do. یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ بہت کم آتا ہے، ان الذین یلحدون. یہ جو ورڈ ہے نا الحاد، یہ یلحدون سے نکلتا ہے. یہ ایک خاص قسم کا انکار ہے. اٹس اے اسپیشل کائنڈ آف ڈینائل، جو کہتے ہیں نا ریجیکشن، ایک خاص قسم کا ریجیکشن. الحاد میں کیا ہوتا ہے گا کہ لوگ جو ہیں جو یعنی کہ ویسے تو نہیں ڈینائی کرتے کہ بالکل اس کا انکار کر دیں، مگر وہ عجیب عجیب میننگز جو ہے نا قرآن کی آیتوں کے لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ الحاد ہوتا ہے. کہ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب یہ جو شراب ہے یہ حرام ہے. یہ بھی ایک الحاد کا فارم ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. Surely those who reject the reminder when it came to them, and surely it is a powerful book. تو کتنا بھی no matter how much لوگ کتنی بھی محنت کریں اس قرآن کو، اس کتاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ بڑی ہی طاقتور کتاب ہے. لوگ کبھی بھی جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. Falsehood cannot overcome to it, neither from its front nor from behind it. A revelation from the all-wise, the ever-praised. اللہ نے اس کتاب کی ایک بڑی خاص حفاظت کی. اس قدر یہ میگنیفیسنٹ کتاب ہے کہ کتنے کئی ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو مس کوٹ کریں، اس کی تحریف میں تحریف کریں، مگر کوئی بھی ہے اس میں کامیاب نہیں ہوا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. Nothing is being said to you but what is being said to the messengers before you. Your Rabb is certainly the Rabb of forgiveness, the Rabb of painful punishment. تمام پیغمبر، تمام رسول جو تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے، اور جنہوں نے اس پیغام کا انکار کیا انہوں نے بھی ایک ہی لاجک یوز کی، سوائے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے. Had we made it a non-Arabic Quran, they would have certainly said, why are its verses not clearly explained? A foreign and an Arabian. For those who believe, it is a guidance and cure. And for those who do not believe, there is deafness in their ears and it is blindness for them, as if people are being called from a distant place. تو جو شخص ایمان نہیں لینا چاہتا اس کے اوپر، جو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ تو مختلف بہانے بناتا رہے گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو عربی کے اندر ہے، ہم تو عربی سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں. ہم انگریزی جانتے ہیں، انگریزی ہماری کوئی مادری زبان نہیں ہے، مگر کیسے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Certainly we gave Moses the book, then it was disputed as well. Had it not been for a word that had already come from your Rabb, the matter would have been decided between them, and most surely they are in confounding doubt about it. تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، اور لوگوں کا جو رویہ تھا اس کی طرف بھی وہی رہا، اس میں وہ اختلاف کرتے رہے، اس پہ وہ شک کرتے رہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. Whoever acts righteously, he does it for his benefit. He does it for the benefit of his own soul. And if someone commits evil, he does it against it. Your Rabb is not least unjust to his slaves. تو یہ آیت جو آخری آیت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ تو اپنے لیے ہی کرتا ہے،
یہ تو اسی کا اپنا فائدہ ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے سر پہ ایک اور بوجھ لے لیتا ہے. اور اللہ کا یہ جو رب ہے ہمارا، وہ بندوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، کہ جو شخص اس پہ عمل کرے اس کو اس کا یعنی کہ ریوارڈ ملے گا، اس کا انعام اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو شارٹ چینج نہیں کرے گا. ہی ول ناٹ ڈپرائیو پیپل آف دا گڈ تھنگس. اور جو گناہ کرے گا وہ اس کا وبال بھی اٹھائے گا. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.